بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس دن ابا کی رات کی ڈیوٹی ہوتی تو بھائی میرے آگے پیچھے رہتا، زبردستی مجھے نہانے کا بول کر مغرب کے فوراً بعد میرے کمرے میں آ جاتا، کہتا آج ابا گھر نہیں ہے، مجھے ڈر لگے گا۔ پھر ہم تھوڑی دیر ساتھ پڑھتے اور جب سوتی تو کچھ ہوش نہ رہتا۔ اب میرا پیٹ بڑا ہونے لگا تھا۔ جب ایک دن بھائی کی نظر پڑی تو مجھے بالوں سے پکڑ کر اندر لے گیا اور ایسی بات بتائی کہ ہوش اڑ گئے۔ بھائی بہن کا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور محفوظ رشتہ ہے۔ بھائی عمر میں بہن سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے ہوتے بہن کو ہمیشہ تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، لیکن جب یہی رشتہ بہن کو تحفظ کا احساس دلانے کی بجائے بہن کے لیے مشکوک بن جائے تو اپنے ہی گھر کی چار دیواری میں بھی بہن کو تحفظ کا احساس نہیں ہوتا۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اپنے بھائی کی موجودگی میں مجھے اپنے ہی گھر میں ہر وقت خوف محسوس ہونے لگا تھا، لیکن بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ میرے بھائی کے رویے اور عجیب و غریب حرکتوں نے مجھے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ میرے بھائی کی نیت میں فطور ہے۔ اور یہ قصہ اس وقت شروع ہوا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا اور سارا وقت گھر میں صرف میں اور میرا بھائی ایک ساتھ رہنے لگے۔ میرا نام بانو تھا اور میری عمر 15 سال تھی۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ میری ماں پچھلے کئی سالوں سے دل کے عارضے کا شکار تھی اور بستر پر تھی، لیکن جب تک میری ماں زندہ تھی میں دنیا کی گندی نظروں سے محفوظ تھی۔ میری ماں میرے سر پر ایک ایسا سایہ تھی جس کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے مجھ پر بری نظر تک نہیں ڈالی، لیکن اماں کے انتقال کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں لوگوں کی نظروں میں بڑھنا ہو گئی ہوں۔ مرد تو مرد، محلے کی عورتیں بھی سر سے پیر تک ایسے میرا جائزہ لینے لگی تھی جیسے مجھ میں کوئی برائی ہو۔ اکثر دن کے وقت کوئی نہ کوئی محلے کی عورت گھر آ جاتی اور چھوٹی سے چھوٹی بات پوچھتی۔ نہ جانے محلے کی عورتیں مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی تھی، انہیں ہمارے گھر کے معاملات میں حد سے زیادہ دلچسپی ہو گئی تھی۔ میں اسکول جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتی تو محلے کے لڑکے مجھ پر نگاہیں جمائے رکھتے۔ ہر کوئی مجھے ایسے دیکھتا کہ مجھے گھر سے باہر نکلنے کے نام سے بھی خوف آنے لگا تھا، لیکن میں اپنی پڑھائی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ایسے میں میرا بھائی میرا سہارا بن گیا تھا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہنے لگا۔ میرا بھائی مجھ سے عمر میں بس 1 سال ہی بڑا تھا اور وہ 16 سال کا ہو چکا تھا، لیکن اس کی موجودگی میرے لیے کسی تناور درخت کی طرح تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے اپنے بھائی سے ہی خوف محسوس ہونے لگا۔ اماں کے انتقال کو 25 دن ہونے والے تھے۔ اماں کے انتقال نے مجھے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ہر بات پر اماں کی یاد آتی اور میں گھنٹوں آنسو بہاتی، کیونکہ میں اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کے بہت قریب تھی۔ ابا کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ اماں کی موت نے انہیں بھی بالکل خاموش کر دیا تھا اور بھائی تو زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا تھا، اس لیے اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں تھا۔ اماں کے انتقال سے اب تک ابا کے دن کی ڈیوٹیاں چل رہی تھیں۔ ابا صبح کام پر جاتے تو شام تک گھر پر موجود ہوتے۔ ابا کی موجودگی میں مجھے اور میرے بھائی کو کوئی پریشانی نہ ہوتی، لیکن اب ابا کی نائٹ ڈیوٹی شروع ہونے والی تھی۔ ابا کی نوکری ایسی ہی تھی، 1 مہینہ وہ دن کی شفٹ لگاتے تو 1 مہینہ رات کی۔ میں یہ سوچ کر ہی پریشان ہو گئی تھی کہ ابا کی غیر موجودگی میں ہم دونوں بہن بھائی اکیلے رات کس طرح گزاریں گے۔ مجھے ڈر تو نہیں لگتا تھا، لیکن اب اماں کا وجود ہمارے سروں پر نہیں رہا تھا، اس لیے زمانے سے خوف آنے لگا تھا۔ ابا نے میری پریشانی کو بانپ لیا تھا، اس لیے ہم دونوں بہن بھائیوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور سمجھایا کہ کل سے میری نائٹ شفٹ شروع ہونے والی ہے اور بہتر یہ ہے کہ تم دونوں گھر کا دروازہ اندر سے بند کر کے اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور رات کو جلدی سو جایا کرو۔ اب تمہاری ماں تمہارے سر پر نہیں رہی ہے، اس لیے تم دونوں کو ہی ذمہ دار ہونا ہوگا۔ ابا کی بات سن کر ہم دونوں نے ہی سر ہلا دیا۔ ابا نے خصوصی طور پر بھائی کو میرا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ رات 8 بجے جیسے ہی ابا اپنی نائٹ شفٹ کے لیے نکلے تو میرا بھائی عدنان تھوڑی ہی دیر میں میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اپنی کتابیں پھیلائے پڑھنے میں مصروف تھی۔ میرے سالانہ امتحانات ہونے والے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے عدنان کی طرف دیکھا، کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں تمہارے پاس چلا آیا۔ عدنان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ میرا لمبا چوڑا بھائی اپنے ہی گھر میں کس چیز سے خوفزدہ تھا۔ مجھے تھوڑی تھوڑی ہنسی بھی آئی کہ ابا نے تو عدنان کو میرا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ تو خود ہی ڈر رہا ہے۔ مگر میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ عدنان میرے سامنے تکیہ ڈال کر لیٹ گیا۔
اس کی نظر مجھ پر پوری طرح جمی ہوئی تھی۔ میں نے پڑھتے پڑھتے کئی دفعہ عدنان کی طرف دیکھا، وہ مستقل مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ میں نے عدنان سے کہا کہ اپنے ہی گھر میں بھلا کس چیز سے خوفزدہ ہونا، تم سکون سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میں عدنان کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ عدنان اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تو نہ جانے کیوں مجھے کچھ سکون سا محسوس ہوا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ پلٹ کر واپس آیا۔ وہ فریج میں سے ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ لے کر آیا تھا۔ دودھ کا گلاس لا کر میری طرف بڑھا دیا۔ ہمیشہ اماں مجھے دودھ پلا کر سلایا کرتی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ کمزور تھی، شاید اسی لیے عدنان خود ہی میرے لیے دودھ لے آیا تھا۔ مجھے بے ساختہ اپنی ماں یاد آ گئی اور میں نے اپنی آنسو حلق میں اتارتے ہوئے بھائی کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پکڑ لیا۔ اس لمحے مجھے اپنے بھائی پر بہت پیار آیا جو اماں کے جانے کے بعد میرا اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ عدنان اپنی کتابیں لے کر میرے کمرے میں چلا آیا اور ہم دونوں ایک ساتھ پڑھائی کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایسی گہری نیند لگی کہ کچھ ہوش نہ رہا اور صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ عدنان میرے کمرے میں نہیں تھا، نہ جانے وہ رات کے کس پہر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں اٹھ کر ناشتہ بنانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ابا بھی ڈیوٹی سے واپس آ گئے تھے اور عدنان بھی کالج جانے کے لیے تیار ہو کر آ گیا تھا۔ میں نے ان دونوں کے سامنے ناشتہ رکھا اور جلدی جلدی اسکول کے لیے تیار ہو گئی۔ عدنان روزانہ مجھے اسکول چھوڑتے ہوئے کالج جانے لگا تھا۔ شام ہوتے ہی عدنان میرے پیچھے لگ گیا کہ تم نہا دھو کر تیار ہو جاؤ۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے عدنان سے کہا کہ ابھی میرا نہانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں کل صبح اسکول جانے سے پہلے نہا لوں گی۔ لیکن وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے نہانے سے بھلا اسے کیا حاصل ہونے والا ہے، لیکن وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا، اس لیے میں تنگ آ کر نہانے کے لیے چلی گئی۔ مغرب ہوتے ہی بھائی میرے کمرے میں اپنی کتابیں لا کر بیٹھ گیا۔ نہا کر آنے کے بعد مجھے شدید نیند آ رہی تھی اور میرا پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن بھائی کی موجودگی میں لیٹنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجبوراً میں کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ ابا ڈیوٹی پر جا چکے تھے اور عدنان کی نظریں آج بھی مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ مجھے عدنان کی اپنے کمرے میں موجودگی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے عدنان سے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کر لے۔ میں سونا چاہتی تھی، مجھے اپنے کمرے میں خوف آ رہا تھا۔ میں اکیلے کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا، تم سو جاؤ، میں نے تمہیں سونے سے کب روکا ہے؟ عدنان نے جانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی تھی اور اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ تھوڑی دیر عدنان پڑھائی کرتا رہا اور پھر میرے لیے دودھ کا گلاس لے آیا۔ مجھے اپنے آپ میں شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ میرا بھائی میرا اس قدر خیال کر رہا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے شک آ گیا۔ میں نے دل میں آنے والے تمام غلط خیالات کو جھٹک دیا اور اس بات کا یقین کر لیا کہ میرا بھائی ہی میرا محافظ ہے۔ دودھ پی کر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں گہری نیند کی وادیوں میں کھو گئی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے گھر کے کام کاج نمٹائے اور اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ اسکول میں میری طبیعت زیادہ خراب محسوس ہونے لگی تو میں نے آدھے دن کی چھٹی مانگ لی۔ ٹیچر کو پتا تھا کہ میری والدہ کا کچھ دنوں پہلے ہی انتقال ہوا ہے، اس لیے انہوں نے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی اور مجھے چھٹی دے دی۔ میں اسکول سے لوٹ کر گھر آ رہی تھی جب راستے میں مجھے میرا بھائی نظر آیا۔ اپنے بھائی کو اس ٹائم راستے میں دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس وقت اسے کالج میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ میرا بھائی دودھ کی دکان پر کھڑا تھا اور دودھ والے سے کچھ بات کر رہا تھا۔ جیسے وہ بات کر کے پلٹا تو اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور اس وقت مجھے راستے میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے بھائی کو بتایا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے اسکول سے جلدی چھٹی لے لی۔ وہ مجھ پر غصہ ہونے لگا کہ اگر طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اسکول جانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس کی ناراضگی دیکھ کر میں یہ پوچھنا ہی بھول گئی کہ وہ اس وقت راستے میں کیا کر رہا ہے اور وہ کالج سے واپس کب آیا۔ عدنان کا رویہ ہر روز کچھ عجیب ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ابا کے جاتے ہی وہ جس طرح میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا، زبردستی مجھے نہانے پر مجبور کرتا اور پھر سارا وقت مجھے دیکھنے لگتا، میری جان نکلنے لگی تھی۔ جب تک ابا گھر پر ہوتے عدنان میرے کمرے کا رخ بھی نہیں کرتا، لیکن ابا کے جاتے ہی اس کے لیے بس پورے گھر میں میرا ہی کمرہ رہ جاتا۔ وہ میری کتابیں کاپیاں چیک کرتا اور مجھ سے پڑھائی کے بارے میں بھی سوال کرتا، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب بیٹھتا مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی۔ میں خود کو بہت غیر محفوظ تصور کرنے لگی تھی، اور اس کی ایک وجہ بھائی کی دوستیاں بھی تھیں۔ اکثر ہی شام کے وقت بھائی کے دوست گھر آتے اور انہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ شاید اچھے لڑکے نہیں ہیں۔ جب تک ہماری ماں زندہ تھی بھائی کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ دوستوں کو گھر تک لائے، اس لیے مجھے بھائی کی صحبت کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔
لیکن اب جب کہ بھائی کے دوست گھر تک آنے لگے تھے تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بھائی کی دوستی اچھے لڑکوں سے نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ بھائی کے دوستوں کے منہ سے میں نے اپنا نام سنا تھا اور اسی لیے میرے دل میں کئی طرح کے خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک دفعہ تو بھائی کی موجودگی میں ہی ان کے دوست ان سے میرا حال حوال پوچھ رہے تھے۔ میں جو چائے کے کپ لے کر ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچی تھی، بھائی کے دوستوں کی زبان سے اپنا نام سن کر دنگ رہ گئی، اور اس بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا کہ میرے بھائی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ان کے دوست ان کی جوان بہن کا پوچھ رہے ہیں۔ بھائی انہیں میری خیریت کی اطلاع دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اب وہ ابا کے جانے کے بعد سارا وقت میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی ہوتے ہیں۔ بھائی کے منہ سے یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ بھلا یہ بھی دوستوں کو بتانے والی کوئی بات تھی۔ بھائی کا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ تم پابندی سے اپنی بہن کو نہانے کا کہتے رہو، پھر دیکھنا سب کچھ کیسے بدلتا ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ بھائی کا دوست یہ کیا کہہ رہا تھا، اور بھائی مجھے نہانے کے لیے کس کے کہنے پر بھیجتے تھے۔ اماں کا انتقال کیا ہوا تھا، میرا بھائی کسی اور ہی روش پر چل نکلا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ابا کو بھائی کے اور ان کے دوستوں کی ساری حقیقت بتا دوں گی، لیکن ابا کی نائٹ ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے مجھے ان سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ صبح کو گھر آتے تو آتے ہی سو جاتے اور شام گئے اٹھ کر دوبارہ ڈیوٹی کے لیے نکل جاتے۔ عدنان ابھی بھی پہلے کی طرح مجھے نہانے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ میں لاکھ انکار کرتی لیکن وہ کسی نہ کسی طرح مجھے نہانے کے لیے بھیج دیا کرتا اور پھر سارا وقت کمرے میں موجود ہوتا۔ میں بس موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی دن ابا کا مزاج دیکھ کر ابا سے اس بارے میں بات کروں گی۔ دراصل مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں میری بات سن کر ابا مجھ پر ہی غصے میں نہ آ جاتے، کیونکہ عدنان میرا سگا بھائی تھا اور یہ بات بالکل غیر اخلاقی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا پیٹ بڑا ہو رہا تھا اور اس بات کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگی تھی۔ طبیعت تو میری کافی دنوں سے خراب تھی، کبھی چکر آتے تو کبھی کیا ہونے لگتی، لیکن اب تو میرے پیٹ کا سائز بھی بڑا ہونے لگا تھا۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ جب گلی کے کونے پر کھڑے کچھ آوارہ لڑکوں نے مجھے بڑھتے ہوئے پیٹ کو محسوس کر لیا اور آواز دے کر کچھ نازیبا جملے کہے۔ جس طرح کی بات وہ لوگ کر رہے تھے اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے آواز دے کر یہ تک پوچھ لیا تھا کہ کس کی محبت کی نشانی پیٹ میں لیے پھر رہی ہو۔ اچانک ہی میرا ہاتھ میرے پیٹ پر چلا گیا اور مجھے بھی محسوس ہوا کہ میرے پیٹ کا سائز کچھ زیادہ ہی بڑا ہو گیا ہے۔ میرا سر بری طرح چکرا گیا تھا اور ذہن میں عدنان کے خلاف بہت کچھ چلنے لگا تھا۔ عدنان کے دوستوں کے منہ پر میرا نام اور عدنان کا میرے ساتھ رویہ، اور اب میرا بڑھتا ہوا پیٹ، میرا دماغ پوری طرح گھوم گیا تھا۔ میں گرتی پڑتی گھر پہنچی تو گھر کے دروازے کے باہر ہی عدنان کھڑا ہوا تھا۔ وہ آج بھی کالج سے جلدی لوٹ آیا تھا۔ عدنان کو دیکھتے ہی میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں بھول گئی تھی کہ ہم دونوں گھر سے باہر کھڑے تھے۔ اس وقت اگر مجھے کچھ یاد تھا تو وہ تھی میری بگڑی ہوئی طبیعت اور میرا بڑھتا ہوا پیٹ۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ عدنان کے چہرے پر دے مارا، کیونکہ مجھے اچھی طرح یقین تھا کہ اس نے ہی میرے ساتھ کوئی نہ کوئی غلط حرکت کی ہے، جس کے نتیجے میں شاید میں حاملہ ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے بھائی سے گھن محسوس ہو رہی تھی، جس نے میری عزت کو تار تار کر دیا تھا اور دنیا کی نظر میں مجھے بے آبرو کر دیا تھا۔ عدنان میرے ہاتھوں تھپڑ کھا کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے یہ تھپڑ اسے کیوں مارا ہے تو اس نے غصے میں مجھے بالوں سے کس کر پکڑ لیا اور گھر کے اندر لے آیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گلی میں کوئی نہیں تھا، اس لیے کسی نے بھی یہ تماشا نہیں دیکھا تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتاؤں کہ کس طرح میرے بھائی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اندر لایا اور دھکا دے کر بستر پر گرا دیا۔ میں غصے میں بے قابو ہو رہی تھی۔ میں نے عدنان سے کہا کہ وہ مجھ پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لے، لیکن اب میں چپ نہیں رہوں گی، بلکہ ابا اور سارے محلے کو چیخ چیخ کر آس پڑوس کو جمع کر لیتی۔ عدنان نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عدنان غصے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں تمہیں دودھ کے گلاس میں نشاور دوا ملا کر دیتا تھا اور جان بوجھ کر نہانے کے لیے مجبور کرتا تھا، لیکن اس کے پیچھے میرا کوئی غلط ارادہ چھپا ہوا نہیں تھا۔ عدنان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس کے بارے میں اتنی گھٹیا رائے قائم کر لوں گی اور ایک دفعہ بھی سچ جاننے کی کوشش نہیں کروں گی۔ عدنان کو روتا ہوا دیکھ کر میں پوری طرح خاموش ہو گئی تھی۔ عدنان بتانے لگا کہ جب اماں شدید بیمار تھیں اسی وقت میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی
اور ابا اور عدنان مجھے ہاسپٹل لے کر گئے تو وہاں پتہ چلا کہ میرے پیٹ میں ایک بہت بڑی رسولی ہے جس کا علاج پہلے دواؤں کے ذریعے کیا جائے گا، اور اگر وہ دواؤں سے ختم ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ بات سرجری تک جا سکتی ہے، کیونکہ اماں پہلے ہی اپنی بیماری سے جنگ لڑ رہی تھی۔ ایسے میں اگر انہیں تمہاری بیماری کا پتہ چلتا تو شاید وہ یہ بات برداشت نہیں کر پاتی۔ اسی لیے ابا نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں اور اماں کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ تم دن بدن کمزور ہونے لگی تھی، اس لیے اماں تمہیں دودھ پلانے لگی اور میں چپکے سے دودھ کے گلاس میں دوا ملا دیتا تھا، کیونکہ تم ہمیشہ ٹھنڈا دودھ پیتی تھی، اس لیے تمہارا دودھ کا گلاس فریج میں ہی رکھا ہوتا تھا۔ اماں کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی، اور پھر ایک دن اماں ہمیں چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ لیکن میں اور ابا تمہیں نہیں کھونا چاہتے تھے۔ تمہاری ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم اماں کے جانے کے بعد تمہاری بیماری کے بارے میں تمہیں کچھ بتا سکتے، کیونکہ تم ہر وقت اماں کو یاد کر کے رونے لگی تھی، اور پھر گھر کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہی پڑ گئی۔ اس لیے میں نے اور ابا نے خاموشی سے تمہارا علاج جاری رکھا، اور جس طرح پہلے تمہیں دودھ کے گلاس میں دوا ملا کر دیا کرتا تھا اسی طرح دیتا رہا۔ ابا نے مجھے خصوصی طور پر تاکید کی تھی کہ ان کے جانے کے بعد میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں، لیکن کیونکہ تم جوان ہو رہی تھی اس لیے مجھے تمہارے کمرے میں رہنا کچھ مناسب نہیں لگتا تھا۔ اس لیے میں نے جھوٹا بہانہ بنایا کہ مجھے گھر میں ڈر لگتا ہے، اور میں تمہارے کمرے میں کتابیں لے کر آنے لگا۔ لیکن جیسے ہی تم سو جاتی تو میں اپنے کمرے میں واپس چلا جاتا۔ میں تمہاری بیماری کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھا، اسی لیے ایک دن میرے دوستوں نے میرا پریشان چہرہ دیکھ کر پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں تمہاری بیماری سے آگاہ کر دیا۔ میرا ایک دوست مجھے اپنے دادا کے پاس لے گیا۔ میرے دوست کے دادا ایک بڑے پیر تھے، اور انہوں نے تمہاری بیماری کے بارے میں جاننے کے بعد مجھے دم کیا ہوا پانی دیا، کہا کہ اس پانی سے تمہیں روزانہ نہانا ہوگا، اور اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں صحت یابی مل جائے گی۔ میں روز بالٹی میں تھوڑا سا دم کیا ہوا پانی ملا دیتا تھا اور پھر تمہیں زبردستی نہانے کے لیے بھیجتا۔ میں بس تمہاری بھلائی چاہتا تھا، میں تمہیں ٹھیک ہوتا دیکھنا چاہتا تھا۔ دن بدن تمہاری طبیعت بگڑ رہی تھی اور مجھ سے تمہارا حال دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تم دواؤں سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اس لیے تمہارے پیٹ کا سائز بڑھ گیا، کیونکہ تمہارے پیٹ میں موجود رسولی بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ میں آج بھی کالج سے اس لیے جلدی واپس آیا تھا کیونکہ میں کالج جانے کی بجائے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے گیا تھا، اور اس نے تمہاری سرجری کا کہا ہے، لیکن تم نے تو میرا ہی تماشا بنا دیا اور مجھے ہی بد کردار سمجھ لیا، جبکہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے میرے چہرے میں اماں کا عکس نظر آتا ہے، اس لیے وہ میرے چہرے کو تکنے لگا تھا۔ میری طرح اسے بھی اماں کی جدائی کا غم تھا، لیکن وہ ایک لڑکا تھا اور کھل کر اپنے دکھ پر آنسو بھی نہیں بہا سکتا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ اماں کو یاد کر کے میرے سامنے رویا تھا۔ عدنان روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور میں شرم سے زمین میں گر گئی تھی۔ میں نے پچھلے 20 دنوں میں اپنے بھائی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ میں تو اس کے دوستوں کو بھی برا سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو میری بیماری کا بوجھ اٹھائے گھوم رہا تھا۔ اماں کی موت کی تکلیف کے بعد وہ میری بیماری کی تکلیف بھی اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا، اور میں اس کے کردار پر انگلی اٹھا بیٹھی تھی۔ میں نے عدنان سے معافی مانگ لی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ سچ میں میرا محافظ ہے۔ اس نے تو بھائی ہونے کا فرض نبھایا تھا، لیکن میں بہن ہونے کا حق ادا نہ کر سکی تھی۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ جس وقت میں نے اپنے بھائی پر الزام لگایا اس وقت گلی میں کوئی اور موجود نہیں تھا، ورنہ یہ بات نہ جانے کہاں تک پہنچ جاتی، اور میری وجہ سے میرا بھائی لوگوں کی نظروں میں گر جاتا۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کے ظاہری رویوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان کا کردار کیسا ہے، جبکہ ان کا باطن بالکل شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنے بھائی کو صاف اس کے رویے کی بنا پر بد کردار سمجھ لیا، جبکہ اس کا ہر ایک قدم صرف اور صرف میری بھلائی کے لیے تھا۔ کبھی بھی پورا سچ جانے بغیر انسان کو کسی نتیجے پر پہنچنا نہیں چاہیے، کیونکہ آدھا سچ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ جلد بازی میں اٹھائے گئے قدم انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ انسان زیادہ تر اپنی ہی زندگی میں جلد بازی کی وجہ سے ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ اگر وہ سچ سمجھ کر قدم اٹھائے تو شاید اسے زیادہ نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔